بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس دعا میں بہت طاقت ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس سے حفاظت کے لیے آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر انسان خوش ہے تو کل وہ ضرور اداس ہوگا، اور اگر وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں بھی کئی طرح کی مختلف کیفیات گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسانی جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، جو بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقربا، حتیٰ کہ جو ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہر بات میں اپنے رب کا محتاج ہے، اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جب انسان بیمار ہو، اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی دور دور تک کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج جو دعا میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، اور اس سے ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض کے کان میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کون سی آیت، کون سی دعائیں پڑھی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ ان آیات کو چلتے پھرتے رات کے آخری اوقات میں یا کسی بھی وقت یا صبح کے وقت اگر اس کو پڑھ لیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور اس پانی کو آپ پی لیں، تو انشاءاللہ جسم کے اندر جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماری ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی آدمی یقین رکھنے والا ہو، یقین کے ساتھ اگر وہ یہ آیت پڑھ لے گا، اور پہاڑ پر بھی اگر یہ آیت پڑھے گا، تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں بیماری نہیں ہے۔ ہر انسان کے گھر میں چھوٹی موٹی بیماری، سر درد اچانک ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ درد ہو جاتا ہے، تو آپ صبح نہار منہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے: أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الْبُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عُسْرٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعِنْنِي وَارْحَمْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اب ان آیات مبارکہ کے کس ترجمے بھی پڑھ لیجئے۔ تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو بہت بلند بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے،
اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دعا کیجیے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ کرنا آپ نے یوں ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو آپ پی لیں، تو انشاءاللہ جسم کے اندر جتنی بھی روحانی جسمانی بیماری ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسلام سیکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔